ان کی پہچان ہو جاتی ہے. مولا فرماتے کہ یعرف اقدار الرجال فی تقلب الاحوال. انسان کو اگر پہچاننا ہے تو بدلتے ہوئے حالات میں پہچاننا ہے. کچھ ہیں جو دوستی کا دم بھرتے ہیں جب تک آپ کے پاس کرسی ہے، دولت ہے، پاور ہے، اقتدار ہے، تب تک آگے پیچھے جہاں خدا نہ خواستہ ان میں سے کوئی چیز چلی گئی غائب ہو جاتے ہیں. بعض دفعہ مصیبتیں اور حوادث اس لیے ہوتے ہیں تاکہ خبیث اور طیب میں پہچان ہو جائے، تمیز ہو جائے، صفحے الگ ہو جائیں. قرآن مجید کہہ رہا ہے لیمیز الخبیث والطیب. کیوں یہ حالات پیش آتے ہیں؟ بعض دفعہ مشکلیں پیش آ جاتی ہیں، حوادث پیش آتے ہیں. حوادث کس لیے ہیں؟ پہچان کے لیے. پہچان لیا جائے طیب کون ہے، خبیث کون ہے. لیمیز اللہ الطیب والخبیث، تاکہ پتہ چلے، صفحے الگ ہو جائے کہ طیب کون ہے اور خبیث کون ہے، ان کی پہچان ہو جائے. وَيَجْعَلَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا فِي جَهَنَّمَ. تاکہ جتنے بھی خبیث ہیں سب کو جو ہے اکٹھا کر لیا جائے، چہرے سے نقابیں الٹ جائیں، اکٹھا کر کے انہیں یکجا اللہ جو ہے وہ جہنم کے حوالے کرے گا. آپ دیکھیں کہ کربلا میں امام حسین کے آنے کے بعد انہی چند دنوں میں، بلکہ زیادہ تر شب عاشور اور روز عاشور، 30 افراد امام حسین سے آ کر کے جو ہے آج جڑے. عام طور سے فقط حور کا نام لیا جاتا ہے، تنہا حور نہیں آئے ہیں، عاشور کے دن حور آئے ہیں. ابو شعثا جیسا دلیر و پہلوان آ کر کے ملا ہے، ماہر ترین تیر انداز. ابو شعثا کے پاس تقریباً 100 تیر تھے. عاشور کے دن کہنا 95 تیر ہمارے جو ہے نشانے پہ لگے، صرف 5 تیر ہمارے جو ہے وہ خطا گئے تھے. ابو شعثا آیا کہ ملا ہے. 2 زہیر ہیں کربلا میں، ایک تو زہیر قین بھی مشہور ہے اور ایک ہے سہیل بن سلیم. زہیر بن قین بھی عثمانی مذہب تھے، سلیم بن قین بھی عثمانی مذہب تھے. عثمانی مذہب سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں کچھ افراد تھے جو پیغمبر کے بعد پہلا خلیفہ انہوں نے تسلیم کیا حضرت ابو بکر کو، دوسرا خلیفہ مانا حضرت عمر کو، تیسرا خلیفہ مانا حضرت عثمان کو، چوتھا خلیفہ مانا حضرت علی. کچھ وہ تھے جنہوں نے حضرت عثمان تک تو مانا، حضرت علی کو چوتھا نہیں مانا. یہ جو صفین کی جنگ کہے پڑتی ہے، جمل والے علی کو چوتھا خلیفہ ماننے کو تیار. اور کچھ وہ تھے جو امیر المومنین کو پہلا امام مانتے تھے، اللہ کا معین کیا ہوا امام، منصوص من اللہ، ہمارا بنایا ہوا نہیں. کیونکہ خلیفہ تو اپنا بنایا ہوا مانا جاتا تھا نا، خلیفہ اپنا بنایا ہوا. اسی طرح سے جب تیسرے خلیفہ کا قتل ہوا ہے تو اس کے بعد ایک اصطلاح رائج ہوئی، 2 اصطلاح، شیعہ عثمان اور شیعہ علی. ایک شیعہ علی کی اصطلاح وہ ہے جو پیغمبر کے زمانے میں تھی. حضور نے فرمایا یا علی انت وشیعتک هم الفائزون یوم القیامہ. اے علی تم اور تمہارے شیعہ ہی قیامت کے دن کامیاب ہیں. یا علی انت وشیعتک فی الجنہ. اے علی تم اور تمہارے شیعہ ہی جنت میں ہیں. ایک شیعہ تو یہ ہے، وہ کون شیعہ بھی اثر ہوگا. اور ایک شیعہ وہ ہے جو سن 35 ہجری میں رائج ہوا، تیسرے خلیفہ کے قتل ہو جانے کے بعد. شیعہ عثمان اور شیعہ علی. شیعہ عثمان انہیں کہا گیا جنہوں نے علی کو خلیفہ نہیں مانا، اور شیعہ علی انہیں کہا گیا جنہوں نے علی کو چوتھا خلیفہ مانا، پہلا امام نہیں، چوتھا خلیفہ مانا اور اپنا بنایا ہوا. یہ کوفے میں جو عام طور سے کہتے ہیں شیعہ علی تھے، وہ کون سے شیعہ علی تھے؟ وہ شیعہ علی جو پیغمبر نے فرمایا. اس سے کیا مراد ہے؟ جو اللہ کو ایک مانتے ہیں، توحید کے قائل ہے، ذات میں بھی، صفات میں بھی، افعال میں بھی. اب تینوں کی تشریح کا وقت نہیں ہے. ذات میں بھی توحید کے قائل ہے، صفات میں بھی توحید کے قائل ہیں، افعال میں بھی توحید صفاتی و ذاتی و افعالی تینوں کے قائل ہیں. 1,24,000 انبیاء کو مانتے ہیں.
پورے کے پورے حضرت کو خاتم النبیین مانتے ہیں، آخری نبی مانتے ہیں، قرآن مجید کو اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب مانتے ہیں، تحریف سے محفوظ مانتے ہیں، نہ قرآن میں ایک کلمہ کم ہے نہ قرآن میں ایک کلمہ اضافہ ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن کو اس چیلنج کے ساتھ نازل کیا تھا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم ہی نے قرآن نازل کر ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ انجیل کے بارے میں یہ دعویٰ نہیں تھا، توریت کے بارے میں یہ دعویٰ نہ تھا، زبور کے بارے میں یہ دعویٰ صرف اور صرف قرآن کے بارے میں۔ انجیل بدل گئی، توریت بدل گئی، زبور بدل گئے، قرآن ناممکن ہے۔ وہ شیعہ وہ ہیں جو نماز کے قائل ہیں، روزے کے قائل ہیں، حج کے قائل ہیں، امر بالمعروف کے قائل ہیں، نہی عن المنکر کے قائل ہیں، جہاد کے قائل، سب چیزوں کے قائل ہیں۔ قائل ہی نہیں ہے، اس پر عمل بھی کرتے ہیں، اس پر عمل بھی کرتے ہیں، جو قرآن کو بھی مانتے ہیں اور اہل بیت اطہار کو بھی مانتے ہیں، جن کا عقیدہ یہ ہے کہ نہ اہل بیت کے بغیر قرآن کی کوئی ارزش ہے، نہ قرآن کے بغیر اہل بیت کی کوئی قیمت ہے، کیونکہ پیغمبر نے فرمایا لن یفترقا حتی یرد علی الحوض، ان دونوں میں جدائی ہو ہی نہیں سکتی، جیسے نمک سے نمکینیت کو نکالا نہیں جا سکتا ہے، شکر سے شیرینی کو نکالا نہیں جا سکتا ہے، چاند سے چاندنی کو الگ نہیں کیا جا سکتا ہے، ویسے ہی قرآن سے اہل بیت کو الگ نہیں کیا جا سکتا، اہل بیت سے قرآن کو الگ نہیں کیا جا سکتا۔ سبحان اللہ، صلی اللہ محمد یہ وہ شیعہ ہیں جن کے بارے میں پیغمبر نے کہا تھا، لیکن سن 35 ہجری میں جنہیں کہا گیا، کوفے میں جن شیعوں کی تعداد تھی، آبادی تھے، وہ تھے مٹھی بھر تھے، چند افراد تھے، وہ چند افراد یا جیل میں تھے یا کربلا پہنچ گئے۔ شہدائے کربلا میں اکثریت کوفے والوں کی ہے، یاد رکھیے گا۔ عام طور سے کوفے والوں کو بہت برا کہا جاتا ہے، کوفی لا یوفی، مدینے والوں نے کون سی وفا کی تھی؟ کتنے مدینے والے آئے تھے آپ گن لیجئے، شہدائے کربلا میں مدینے والے کتنے ہیں، مکے والے کتنے ہیں، طائف والے کتنے ہیں؟ اکثریت شہدائے کربلا میں کس کی ہے؟ کوفے والوں کی ہے۔ اس میں بھی کچھ وہ افراد ہیں جو شروع سے شیعہ نہیں تھے، جسے ابھی عرض کیا میں نے، یہ جو ہے زہیر ابن عقین، زہیر ابن عقین نے جو ہے مولا علی کے ہاتھوں وہ بیعت نہیں کی، نہیں مانا ان کو، امام حسن کو بھی نہیں مانا، امام حسین کے ساتھ ہو گئے، صفحہ الگ ہو گئی۔ زہیر بن سلیم یہ بھی عثمانی مذہب ہے، انہوں نے بھی نہیں مانا تھا، کربلا میں آ گیا۔ 30 افراد 72 میں 30 افراد وہ ہیں جو شب عاشورا کر کے ملے امام حسین سے۔ بہرحال دو طرح کے افراد ہیں، تو طرز زندگی بھی دو طرح کی ہے۔ اب ہم عرض کرنا چاہتے ہیں اصل چیز وہ یہی ہے کہ جیسے افراد طیب اور خبیث ہیں، ویسے ہی لائف اسٹائل بھی طیب بھی ہے اور خبیث لائف اسٹائل نہیں ہے۔ طیب لائف اسٹائل کی پہچان کیا ہے؟ بات وہ ہو جو اس کا کوئی نتیجہ نکل سکے نا، مطلب سبحان اللہ اور واہ ہو کے نہ رہ جائے، یہاں سے اٹھیں تو کچھ حاصل کر کے اٹھیں۔ طیب زندگی کہ قرآن کی نگاہ میں جو فلاح کی زندگی ہے وہ طیب زندگی ہے، کامیابی ملے گی طیب زندگی کے ذریعے، خبیث زندگی سے کامیابی نہیں ملنے والی ہے۔ طیب زندگی کی 4-5 پہچان قرآن مجید اس آیت میں بیان کی جو میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کیا ہے۔ أَلَمْ تَرَى كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ، اللہ نے طیب زندگی کو، طیب لائف اسٹائل کو، طیب طرز زندگی کو تشبیہ دی ہے طیب درخت سے۔ طیب درخت کسے کہا جائے گا؟ جو صفات طیب درخت کے ہیں وہی صفات طیب زندگی کے ہیں، تشبیہ اسی سے دی ہے نا۔ اس کی صفات کیا ہیں؟ پہلی صفات اصلها ثابت، طیب درخت وہ ہے جس کی جڑیں مضبوط ہوں، کیونکہ جڑیں اگر کمزور ہے تو ہلکی سی ہوا سے اٹھ جائے گا، لیکن تو ہلکی سی ہوا چلے گی۔ امریکہ وغیرہ میں دیکھا تھا کہ بعض وہ پیڑ لاتے ہیں، بڑے بڑے پیڑ ہیں تو جڑیں بڑی کمزور ان کی ہوتی ہیں، تو وہ تاروں سے باندھے رہتے ہیں اس کو کہ ہوا اسے جو ہے وہ گرانے نہ پائے۔
اس کو سہارے کی ضرورت پڑتی، وہ بھی سہارا کامیاب نہیں ہو پاتا. لیکن وہ درخت جس کی جڑیں مضبوط ہے، لاکھ آندھی آئے، لاکھ طوفان آئے، اس پہ کوئی اثر نہیں پڑتا. طیب زندگی والوں کا بھی عقیدہ اور ایمان کی جڑیں اتنی مضبوط ہوتی ہیں، کیسا ہی طوفان آ جائے، یزیدی دور آ جائے، اموی دور آ جائے، کیسا ہی جبار سے جبار حاکم آ جائے، وہ سر تو کٹا سکتے ہیں، سر جھکا نہیں سکتے ہیں. یہ سب ہے، یہ سب مار ہے. اسلحہ ثابت، ہاتھ کاٹ دیں گے کاٹ دو، پیر کاٹ دیں گے کاٹ دو، زبان کھینچ لیں گے کھینچ لو. بہت سارے اصحاب مولا کائنات ہیں، حجر ابن عدی ہیں، حتیٰ یہ جو سودہ حمدانی ہے، عورت ہے، خاتون ہے، اس طرح کے بہت سارے آپ کو نمونے ملیں گے. اسلحہ ثابت وفرعها فی السماء، جڑیں ان کی مضبوط ہیں، کسی بھی حال میں ان کے ہاں تبدیل. دیکھیے صرف کہہ دینا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ کافی نہیں ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ ان الذین قالوا ربنا اللہ، وہ افراد جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے، وہ تم سے بھی کہتے ہیں، ثم استقاموا، پھر ڈٹ رہے اپنی بات پر، کیونکہ حالات یہ جو ہے بدل جائے. جہاں پر تو کہنا آسان ہے نا، میں بھی بہت اچھی تقریر کرتا ہوں یہاں پر، باہر نکل کے بھی جو کہا ہے یہاں اس پہ عمل کر پائیں گے یا کر نہیں پائیں گے. مسئلہ وہاں ہوتا ہے. آسیہ فرعون کی بیوی، آسیہ فرعون کی بیوی ہے. آسیہ کو جب ثابت ہو گیا کہ موسیٰ اللہ کے نبی ہیں، مان لیا موسیٰ کو اللہ کا نبی مان لیا. اللہ کا نبی جب مان لیا تو ظاہر سی بات ہے کہ آسیہ جو اپنے کو خدا کہہ رہا ہے اس کی بیوی ہیں، خدائین ہیں. کیا کیا فیسلٹیوں کیا کیا سہولتیں ان کے حاصل نہیں، محل ہے، کنیزیں ہیں، زیورات ہیں، سب کچھ ہیں. اچھا ظاہر سی بات ہے کہ مشک چھپائے کہاں چھپتی ہے؟ آپ لاکھ مشک کو چھپائے ہیں وہ